گیتا کا خلاصہ۔ اس دوران دنیا کی سب سے بڑی مذہبی جنگ مہابھارت میں کروکشتر کے میدان جنگ میں بھگوان نے اپنے شاگرد ارجن کو کچھ باتیں بتائی تھیں جنہیں ہم گیتا سار بھی کہتے ہیں۔ مہابھارت کی جنگ کو 5000 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آج بھی لوگ بھگوت گیتا کے جوہر کو یکساں اہمیت دیتے ہیں، اس لیے آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ گیتا کا جوہر۔ تم بیکار کیوں فکر کرتے ہو اور بیکار سے ڈرتے ہو؟ کون تمہیں مار سکتا ہے؟ روح نہ پیدا ہوتی ہے اور نہ ہی مر جاتی ہے۔ جو کچھ ہوا وہ اچھا ہے، جو ہو رہا ہے وہ بھی اچھا ہے، جو کچھ ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا۔ جو گزر چکا ہے اس پر افسوس نہ کریں اور مستقبل کی فکر نہ کریں، حال اب چل رہا ہے۔ اس جنگ میں اب کے ساتھ کیا ہوا، اب کیا رو رہے ہیں، اب کیا لے کر آئے، اپنے کیا کھویا، اپنے کیا پیدا کیا، کیا کھویا، اپنے کیا کھویا، جو اب نہیں لائے، اپنے کچھ نہیں لیا، جو کچھ اپنے لیا وہ یہاں سے لیا گیا، جو کچھ اپنے یہاں سے دیا، جو کچھ اپنے حاصل کیا وہ خدا کی طرف سے آیا، جو کچھ تم نے دیا وہ بھی خدا کو دیا گیا۔ اب خالی ہاتھی یہاں آئے، خالی ہاتھی چلے جائیں گے۔ جو کچھ آج آپ کے پاس ہے وہ کل کسی اور کے پاس ہوگا، پرسوں کسی اور کے پاس ہوگا۔ آپ کو اسے سچ سمجھ کر خوشی ہونی چاہیے، صرف یہی چیز آپ کو اندر سے خوش کر سکتی ہے۔ تبدیلی دنیا کا قانون ہے، جسے آپ موت سمجھتے ہیں وہ ایک نئی زندگی ہے۔ اس دنیا میں آپ ایک لمحے میں کروڑوں کے مالک بن جاتے ہیں، پھر وہی دوسرا سربراہ بیچارہ یہ بھی بن جاتا ہے۔ اپنے ذہن سے ان تمام چیزوں کو نکال دیں، بڑی اور چھوٹی، چھوٹی اور بڑی، تو سب کچھ آپ کا ہے، آپ ان سب سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ جسم آپ کا نہیں ہے اور نہ ہی آپ اس جسم کے ہیں۔ یہ آگ، پانی، ہوا، زمین، آسمان، ان سب چیزوں سے بنا ہے، آخر کار یہ ان سب میں پایا جائے گا، لیکن یہ روح مستحکم ہے۔ اور تم کیا ہو؟ آپ اپنے آپ کو خدا پر چھوڑ دیں، یہ آپ کے لیے بہترین حل ہے۔ جو اس کی مدد کے لیے جاتا ہے وہ آزاد اور خوف، اضطراب، غم سے آزاد اور آزاد ہو جاتا ہے۔ مہابھارت کے گیتا کے خطبات۔ ہندی ادب اور پرانوں میں دو بڑے افسانے بہت مشہور ہیں، جن میں سے پہلا رامائن ہے اور دوسرا بھگوت گیتا ہے۔ یہ ہندی عقیدے کے مطابق مقدس کتابوں میں سے ایک ہے۔ آج ہم اس مضمون میں شری بھگوت گیتا کی تعلیمات کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ مہابھارت کے مطابق بھگوان شری کرشن نے مہابھارت کی جنگ کے دوران اپنے شاگرد ارجن کو کچھ خطبے دیے تھے، جس کی وجہ سے ارجن کے لیے جنگ اتنی ہی آسان ہو گئی جتنی جنگ۔ گیتا کی تعلیمات کو زندگی کا جوہر، زندگی کا واز بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آپ ہندو مت کے مطابق مہاگرنت کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں بھی لاگو کریں گے تو آپ کی زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی کتاب میں زندگی کی سچائی اور انسانی مذہب سے متعلق کچھ باتیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے مسئلے کا حل نہیں مل پاتا اور آفت کے وقت ہم بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے غصے پر اپنا غصہ کھو دیتے ہیں یا اپنی پریشانی سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایسے میں گیتا کی تعلیمات ہماری زندگی کے تمام مسائل کو چٹکی بھر میں حل کر سکتی ہے اور ہمیں اپنی زندگی گزارنے کا ایک بہتر فن سکھاتا ہے۔ یہ آپ کو اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ مہابھارت کی جنگ کے دوران بھگوان شری کرشنا نے ارجن کو گیتا کی تعلیمات بتائیں، جسے سن کر ارجن نے روشن خیالی حاصل کی۔ گیتا کی تعلیمات صرف ارجن کے لیے نہیں تھیں بلکہ یہ پوری نسل انسانی کے لیے ہے۔ بھگوت گیتا میں دی گئی تعلیمات انسانی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے منتر کی طرح کام کر سکتی ہیں۔ آئیے اب گیتا سار کے بارے میں جانتے ہیں، جو انسان کے اندر چل رہی افراتفری کو پرسکون کرتی ہے اور انہیں کامیاب زندگی گزارنے میں مدد دیتی ہے۔ انسانی جسم عارضی ہے اور روح دائمی ہے۔ بھگوت گیتا کی ایک آیت میں بھگوان کرشن نے انسانی جسم کا موازنہ کپڑے کے ٹکڑے سے کیا ہے۔ یعنی انسانی جسم ایک ایسا کپڑا ہے جسے روح اپنی ہر پیدائش میں بدلتی رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی جسم روح کے لیے ایک عارضی لباس کی طرح ہے جسے اسے اپنی ہر پیدائش میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ گیتا کی یہ تعلیم ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمیں انسان کی روح سے محبت کرنی چاہیے، انہیں ان کی روح سے پہچانا جانا چاہیے۔ ہمیں انسانی جسم کی طرف راغب نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے اندرونی دماغ کو سمجھنا ہی مناسب ہے۔
جو لوگ صرف انسانی جسم سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے گیتا کی تعلیم بہت زیادہ تعلیم ثابت ہو سکتی ہے۔ زندگی کی واحد حقیقت موت ہے۔ گیتا کے اس خطبے میں بھگوان کرشن نے بتایا ہے کہ انسان کو پیدائش اور موت کے چکر کے بارے میں جاننا چاہیے، کیونکہ انسان کی زندگی کی واحد سچائی موت ہے، کیونکہ جو بھی اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے اسے کسی نہ کسی دن اس دنیا کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ اس دنیا کی اٹل سچائی ہے۔ لیکن اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہر انسان اپنی موت سے ڈرتا ہے، لہذا انسان کو زندگی کی اٹل حقیقت کا علم ہونا چاہیے اور اپنی موجودہ خوشیوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ غصہ پر قابو پانا چاہیے کیونکہ غصہ انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ بھگوان کرشن نے اس خطبے میں بتایا ہے کہ غصہ انسان میں الجھن پیدا کرتا ہے اور الجھن میں وہ اس کی عقل کو تباہ کر دیتا ہے۔ جب غصے میں انسان کی عقل کام نہیں کرتی تو انسان کی عقل بحث کرنے کی صلاحیت تباہ ہو جاتی ہے اور انسان تباہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر شخص کو اپنے غصے پر قابو پانا سیکھنا چاہیے۔ کئی بار انسان غصے میں ایسا کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے بعد میں نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر انسان اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکے تو وہ کوئی غلط قدم اٹھا لیتا ہے۔ جب بھی انسان کے ذہن میں غصے کا احساس پیدا ہوتا ہے تو انسانی دماغ کام کرنا بند کر دیتا ہے اور وہ صحیح اور غلط کا صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے غصے پر قابو رکھے اور اپنے ذہن کو پرسکون رکھے، کیونکہ غصے میں لیا گیا فیصلہ آپ کو گہرا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ انسان اپنے اعمال سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ بھگوان کرشن نے گیتا کے جوہر میں بتایا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے اعمال سے دستبردار نہیں ہو سکتا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ سادہ فہم کے ساتھ اپنے اعمال میں مشغول ہیں وہ اپنے اعمال سے پیچھے ہٹنے سے باز نہ آئیں، کیونکہ وہ علم پسند نہیں بن سکتے۔ اگر انسان اپنے اعمال سے چھٹکارا پا لے یا اپنے اعمال کرنا چھوڑ دے تو وہ اپنی راہ سے بھٹک جاتا ہے۔ دنیا کے قانون کے مطابق انسان کو اپنے اعمال کرتے رہنا ہوتا ہے۔ جو شخص اپنے اعمال سے بچنا چاہتا ہے یا وہ اپنا کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، ایسے میں وہ شخص ذہن میں ڈوب جاتا ہے، یعنی جس شخص میں فطرت ہوتی ہے وہ اپنے اعمال اسی کے مطابق کرتا ہے۔ انسان کی طرف دیکھنے کا رویہ۔ گیتا کے خلاصے میں انسان کے رویے کے بارے میں بھی کچھ باتیں بتائی گئی ہیں۔ لکھا ہے کہ انسان علم اور اعمال کو ایک ہی طرح سے دیکھتا ہے۔ اس شخص کا نقطہ نظر درست ہوتا ہے، جاہل لوگوں کو علم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر چیز کو غلط نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک شخص کو اپنے دماغ پر قابو رکھنا چاہیے۔ گیتا کے خلاصے میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے جو اپنے ذہن پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ ایسے لوگوں کا ذہن یہاں سے وہاں گھومتا رہتا ہے۔ ایسے شخص کا دماغ ان کے دشمن کی طرح کام کرتا ہے، کیونکہ انسان کے دماغ پر دماغ کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ جب انسانی دماغ مستحکم ہوتا ہے تو وہ شخص بھی اپنا کام صحیح طریقے سے کرتا ہے۔ اپنے آپ کا اندازہ کریں۔ گیتا کے خلاصے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو سب سے پہلے اپنے تجزیے یعنی اپنے بارے میں جاننا چاہیے۔ صرف اپنی قابلیت اور قابلیت کو جاننے سے ہی انسان روشن خیالی حاصل کر سکتا ہے۔ جب تک انسان اپنے بارے میں نہیں جانتا کہ انسان کو بچایا نہیں جا سکتا۔ انسان کو اپنے آپ پر یقین رکھنا چاہیے۔ شری بھگوت گیتا میں شری کرشن نے یہ بھی بتایا ہے کہ ہر انسان کو اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اپنے آپ پر یقین رکھتے ہیں وہ ضرور کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص ایمان لاتا ہے وہ آخر کار وہی بن جاتا ہے جس پر وہ یقین رکھتا ہے۔ نیک عمل کرو اور پھل کی تمنا نہ کرو۔ وہ لوگ جو اپنا کرم نہیں کرتے اور پہلے ہی اپنے کرم کے نتائج کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے گیتا کا یہ جوہر ایک عظیم سبق ثابت ہو سکتا ہے۔ بھگوان کرشن نے اس خطبے میں بتایا ہے کہ انسان کو کرم کرتے رہنا چاہیے اور یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس عمل کا نتیجہ کیا ہوگا، کیونکہ ہر انسان کو کرم کا پھل ملتا ہے۔ لہٰذا انسان کو فکر نہیں کرنی چاہیے اور اپنے اعمال پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے وہ اپنے کسی بھی کام کو سچے دل سے کرتے نظر آئیں گے۔ انسان کے حواس کی روک تھام عمل اور علم کا نچوڑ ہے۔ انسانی زندگی میں خوشی اور غم دونوں کا تجربہ ہوتا ہے۔ خوشی کی حالت میں انسان زیادہ خوش ہو جاتا ہے، پھر غم کی اسی حالت میں انسان مایوسی محسوس کرتا ہے۔
لہذا خوشی اور غم دونوں میں انسان کو اپنے دماغ پر قابو میں رکھنا اور اسے مستحکم رکھنا یوگا کہلاتا ہے۔ جب انسان دنیاوی خواہشات کو ترک کر کے پھلوں کی فکر کیے بغیر اپنے اعمال کرتا ہے تو اسی صورت حال کو انسان یوگا کی صورت حال کہا جاتا ہے۔ جو شخص اپنے دماغ کو کنٹرول کرتا ہے وہ اس کا سچا دوست بن جاتا ہے، لیکن جو شخص اپنے ذہن پر قابو نہیں رکھ پاتا اس کا دماغ اس کا سب سے بڑا دشمن ثابت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص اپنے دماغ کو فتح کر لے تو وہ خدا کو حاصل کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے خوشی، غم، سردی، گرمی اور ذلت سب ایک جیسے ہو جاتے ہیں۔ اپنے آپ پر مکمل اعتماد رکھے اور اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے سخت کوشش کرے۔ اگر کوئی شخص گیتا میں دی گئی اس تعلیم پر سچے دل سے عمل کرے تو یقیناً وہ شخص کامیاب انسان بن سکتا ہے۔ جو لوگ پورے اعتماد کے ساتھ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں وہ اپنے مقصد کو ضرور حاصل کرتے ہیں۔ اس کے لیے کسی بھی انسان کو مسلسل اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تناؤ سے دور رہنے کا پیغام۔ اس خطبے میں بھگوان کرشن نے وضاحت کی ہے کہ کسی بھی شخص کو تناؤ اور اضطراب سے دور رہنا چاہیے، تبھی وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے، کیونکہ تناؤ انسان کے درمیان کامیابی کی راہ میں رکاوٹ کی طرح آتا ہے۔ اپنے کام کو ترجیح دیں اور اسے پہلے کریں۔ شری بھگوت گیتا میں بھگوان کرشن نے اس خطبے میں بتایا ہے کہ انسان کو اپنے کام کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ سب سے پہلے اپنا اہم کام مکمل کریں، اس کے بعد ہی کسی اور کا کام کرے، ورنہ وہ شخص دوسروں کا کام مکمل کرنے کے لیے اپنا کام مکمل نہیں کر پاتا۔ دنیا کے تمام دیوتا ایک ہی خدا کے مظاہر ہیں۔ شری بھگوت گیتا میں بھگوان شری کرشن نے یہ بھی تبلیغ کی ہے کہ دنیا میں ایک ہی خدا کی بہت سی شکلیں ہیں اور دنیا میں لوگ بھی خدا کی مختلف شکلوں کی پوجا کرتے ہیں کیونکہ وہ اس کی مختلف طاقتوں پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن انسان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ تمام بھگوان ایک ہی خدا کی شکل ہے، یعنی کائنات کے تمام دیوتا وہی دیوتا ہیں جن کی انسان کبھی پیپل کی شکل میں پوجا کرتا ہے تو کبھی پہاڑوں کی شکل میں۔ ایسے بے شمار دیوتا ہیں جن کا کوئی اختتام نہیں، لیکن انسان اپنے دیوتاؤں اور دیوتاؤں کی اپنے عقیدے کے مطابق پوجا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمام دیوی دیوتا ایک ہی خدا کی شکل ہے۔ جو لوگ سچے دل سے خدا پر مراقبہ کرتے ہیں وہ مکمل یوگی سمجھے جاتے ہیں۔ بھگوت گیتا کے خلاصے میں بھگوان شری کرشن نے کچھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر انسان سچے دل سے خدا کی پوجا کرے اور سچے دل سے اپنی پوری توجہ خدا پر لگا دے تو اسے ضرور کامیابی ملتی ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص اپنے جسم کے تمام حواس پر غالب آ جاتا ہے اور تمام حالات میں ایک ہی جذبے کے ساتھ رہتا ہے اور دنیا کی تمام مخلوقات کے مفاد میں مشغول رہتا ہے، ایسے شخص پر خدا کا فضل ہمیشہ رہتا ہے۔ اپنا کام تندہی سے کریں اور اپنے کام میں خوشی تلاش کریں۔ جو لوگ اپنے تمام کاموں میں تندہی سے اپنا کام کرتے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹے کاموں میں بھی خوشی پاتے ہیں وہ آخر میں ضرور کامیابی حاصل کرتے ہیں۔ دوسری جانب ایسے انسان بھی ہوتے ہیں جو صرف اپنے کام کو بوجھ سمجھ کر اسے مکمل کرنا چاہتے ہیں اور اپنے کسی کام کو صحیح طریقے سے مکمل نہیں کرتے، تو ایسے لوگ ہمیشہ اپنی زندگی میں پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی زیادتی انسانوں کے لیے ایک بڑا خطرہ ہو سکتی ہے۔ بھگوت گیتا میں بھگوان کرشن نے بتایا ہے کہ کسی بھی چیز کی زیادتی انسانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ کسی بھی قسم کی زیادتی ہو سکتی ہے، چاہے وہ کڑواہٹ ہو یا مٹھاس، خوشی ہو یا غم۔ ہم کسی بھی وقت کسی بھی چیز کو حد سے زیادہ کرنے کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ زندگی میں توازن برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ جب تک انسان اپنی زندگی میں توازن پیدا نہیں کرتا، انسان اپنی زندگی خوشی سے نہیں گزار سکتا۔ لہذا انسان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ کام کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور زندگی میں توازن برقرار رکھنا درست ہے۔ خود غرض نہ بنے۔ بھگوان شری کرشنا نے گیتا جوہر کے ذریعے ایک عظیم علم کی بات کی ہے جو انسان بہت ہی معقول ہے اور ان کا مطلب صرف ان کے معنی ہے اور وہ اپنے معنی کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کبھی کوئی اچھا کام نہیں کرتے۔ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انسان کی خود غرضی اسے دوسرے لوگوں سے دور لے جاتی ہے اور اسے منفی مقام پر لے جاتی ہے، اس شخص کو دنیا میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے۔ ساتھ ہی گیتا میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ایک خود غرض شخص شیشے میں پھیلی دھول کی طرح ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ شخص کبھی بھی اپنا حقیقی عکس نہیں دیکھ سکتا۔
لہذا اگر کوئی شخص زندگی میں خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اپنی خود غرضی کو کبھی اس کے پاس نہ آنے دے، کیونکہ ایک خود غرض انسان دوستی میں بھی اپنی خود غرضی تلاش کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ لہذا زندگی میں ایسا شخص ہونا چاہیے جو اپنے ساتھ ساتھ لوگوں کی فلاح و بہبود کے بارے میں بھی سوچتا ہو، تبھی وہ شخص کامیابی اور خوشی سے اپنی زندگی گزارتا نظر آتا ہے۔ خدا ہمیشہ انسان کی مدد کرتا ہے۔ خدا ہمیشہ اپنے بندوں کی حمایت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص اس باصر سچائی کو قبول کرتا ہے تو اس کی زندگی مکمل طور پر بدل جاتی ہے، کیونکہ خدا نے دنیا کو پیدا کیا ہے اور وہ اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے۔ انسان صرف ایک کٹ پتلی ہے جو خدا کے حکم پر چل رہی ہے۔ لہذا انسان کو کبھی بھی اپنے مستقبل اور حال کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ خدا ہر مشکل وقت میں اس کی مدد کرتا ہے اور ہمیں مصیبت سے نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ خدا پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ شک کی عادت انسانی مصائب کا سبب بنتی ہے۔ بھگوت گیتا کے اس خلاصے میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا گیا ہے جسے ہمیشہ ہر حال میں سچ کا پیغام بھیجنے کی عادت رہتی ہے اور ضرورت سے زیادہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بھگوان کرشن نے کہا ہے کہ مطلق سچائی کی تلاش ہمیشہ شک کرنے سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ شک کرنا ایک ایسی عادت ہے جو مضبوط ترین تعلقات کو بھی خطرے میں ڈال دیتی ہے۔ ایک ہی تجسس ہونا الگ بات ہے، لیکن سچائی کو مکمل طور پر تلاش کرنا اس پر شک کرنا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جس شخص کو شک ہوتا ہے اسے آخر میں پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر لوگ مہابھارت کی جنگ کے دوران بھگوان شری کرشن کے ذریعہ دی گئی گیتا کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تو آپ یقینی طور پر زندگی میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ گیتا سار کی یہ تعلیمات ایک کامیاب زندگی کی تعمیر میں انتہائی اہم کردار ادا کرتی ہیں۔